FBR کو بڑی واضح ہدایت دی ہیں کہ یہ جو اب ہم نے ایک منصوبہ بندی کی ہے جو کابینہ کی میٹنگ کے لیے تشریف لائے. الحمدللہ آج ایک اچھی خبر ہے کہ منسٹر پیٹرولیم اور ان کی پوری ٹیم کی کاوشوں سے ڈیزل کی قیمت میں آج 32 روپے فی لیٹر کی کمی ہوئی ہے اور یہ ایک انتہائی خوشائن بات ہے. اس کے لیے میں نے ہر وقت انہیں کو ہے اور یہ ایک انتہائی خوشائن بات ہے. اس کے لیے میں نے ہر وقت یہ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم بچت کر کے لا سکتے ہیں، ہم عام آدمی کو، غریب آدمی کو اس وقت جو صورتحال ہے خلیج میں اور پھر اسٹیٹ آف ہومس میں جو اس وقت جو صورتحال ہے اس سے تیل کی نہ صرف سپلائی میں شدید مشکلات ہیں بلکہ کئی ممالک ان کے اپنے جو ریفائنریز ہیں وہ بند پڑی ہیں، گیس کے ان کے جو پلانٹس ہیں وہ بند پڑے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بڑی مشکلات سے یہ خطہ گزر رہا ہے اور پاکستان خاص طور پر جو کہ نیٹ امپورٹر ہے انرجی کا. تو اس حوالے سے یہ ایفرٹ جو ہے یہ الحمدللہ بڑی خوشائند ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے جب جنگ شروع ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہم نے تقریباً وفاقی حکومت نے 128 ارب روپے کی ہٹ لی تھی اور اپنا جو PSDP ہے اس کو کٹ کر کے تو ہم نے 128 ارب روپے استعمال کیا تاکہ جو ایک دم قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں وہ جو بہت بڑا بوجھ تھا جو کہ عام آدمی کو پر گرتا بجلی کی طرح، اس کو ہم نے الحمدللہ اس کو کافی حد تک اس کو سنبھالا. پھر اس کے بعد میں صوبے بھی اس میں شامل ہوئے، انہوں نے بھی اس میں بڑی اپنی پوری طرح اس میں حصہ ڈالا. تو بہرحال امید کی جانی چاہیے کہ صورتحال آئندہ دنوں ہفتوں میں بہتر ہو جائے گی. اس کے لیے جو ہماری پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ بدستور جاری ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ یہ کشیدگی اس میں فی الفور کمی آئے اور صورتحال بہتر ہو تاکہ ہماری معیشت کے لیے جو ہم نے اقدامات کیے ہیں پچھلے 2.5 سال میں اس میں الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہت ضروری ہے کہ صورتحال جو ہے وہ نارمل ہو. کل جو ریٹیلرز کے حوالے سے جو ہمارے تاجر بھائی ہیں ان کے لیے جو ایک ایپ کا جو افتتاح کیا گیا، لانچ کیا گیا، وہ امید کی جانی چاہیے اس سے کہ ہمارے تاجر برادری ہے پورے ملک میں ان کی مشاورت سے سارا کچھ یہ کیا گیا. اور میں نے FBR کو بڑی واضح ہدایت دی ہیں کہ یہ جو اب ہم نے ایک منصوبہ بندی کی ہے جو کہ تاجر حضرات اس کے اوپر پوری طرح متفق ہیں. اب اس میں اگر کسی نے ان کو تنگ کرنے کی بیجا کوشش کی تو اس کے لیے پھر وہ تیار ہیں سخت کڑی سزا کے لیے. امید کی جانی چاہیے کہ اس کے حوالے سے جو منسٹر فائنینس نے جو کاوشیں کی ہیں جناب اورنگزیب صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے وہ اور بلال کیانی اور سیکٹری نے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تاجر حضرات کے لیے پہلی مرتبہ ایک اچھی آپ اسکیم لے کے آئے ہیں. اسی طریقے سے الحمدللہ ہماری جو IT ایکسپورٹس جو ہیں وہ بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اس مہینے جولائی 2026 میں 18% اس میں اضافہ ہوا. بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے لیے میں منسٹر IT اور سیکٹری IT ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اسی حوالے سے گوگل کا ایک وفد آج کل پاکستان آیا ہوا ہے. میرے ساتھ ان کی 2 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی اور ان کا جو پاکستان میں جو ان کا جو دفتر ہے اس کا افتتاح پرسوں ہم نے یہاں پر کیا. ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہر شعبے میں جو ڈیجیٹل جو انیشیٹو جو ہیں ان کو ہم نہ صرف اس کو متعارف کروائیں بلکہ پوری جو گورننس جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ گوگل کی ایڈیشن سے ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
اپوزیشن کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، بامقصد بات چیت کے لیے. فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے کہا، کابینہ میں بھی کہا. آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک بامقصد بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس کے لیے میں پھر اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، بیٹھ کے بات کریں، اور جو معاملات ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں، تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی، جمہوریت کو ہم تقویت دے سکیں. مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اب ان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی ایک کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا